کا دور بہت ہی عظیم دور ہوتا ہے اور اسلام نے اس کے لیے ایک راستہ معین کیا ہے اور ایک ہدف مشخص کیا ہے ایک جوان کے لیے، اور جوانی بہار ہوتی ہے کس لیے؟ عبادت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کافی زور دیا ہے اس بات پہ اور وہ ایسے جوان کو بہت پسند کرتا ہے۔ اس بارے میں گفتگو ہوگی آج کے پروگرام طرز حیات میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں بشیر احمد اور یہ ہے پروگرام سحر ٹی وی کا طرز حیات۔ طرز حیات یعنی طرز زندگی، اسلامی طرز زندگی کیا ہے، اس سلسلے میں گفتگو ہوتی ہے، اور آج ہم نے جو پروگرام میں موضوع انتخاب کیا ہے وہ ہے جوان اور جوانوں کا طرز زندگی کیا ہے، اسلام نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، اور اسلام نے کچھ خاص چیزوں کی طرف ہدایت اور رہنمائی کی ہے ایک جوان کی، جس میں بہت ہی عظیم چیز انسان کا اس دور میں خدا کی عبادت کرنا اور اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ رکھنا، اور اسی طرح سے محنت و جدوجہد عمل کرنا۔ اس سلسلے میں بات ہوگی، لیکن حسب معمول ہم پروگرام کا آغاز آیہ کریمہ سے کرتے ہیں، اور یہاں آج بھی ہم مل کے آیہ کریمہ کی تلاوت سنتے ہیں۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ ناظرین، یہ سورہ مبارکہ کہف کی 13ویں آیت ہے، اور اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم آپ کو ان کا حقیقی واقعہ سناتے ہیں۔ وہ کئی جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں مزید ہدایت کی۔ جی ہاں، اصحاب کہف جو عمر رسیدہ تھے، اور قرآن نے ان کو جوان کا خطاب دیا۔ بہت ہی پسندیدہ خطابوں میں سے ایک خطاب جو ہے اللہ تعالیٰ کا وہ ہے جوان، یعنی جو بھی اسلامی طرز زندگی کو اپنانے کی کوشش کرے اور جو بھی توحید کا پرستار ہو، اور ایسے معاشرے میں ہی کیوں نہ ہو جو طاغوت اور ظلم سے بھرا ہوا ہو، سامراجی معاشرے میں رہنے کے باوجود اگر فریاد توحید بلند کی تو وہ جوان کہلائے گا۔ اسلام اسے جوان کہتا ہے جو توحید کا پرستار ہوتا ہے، جو بت شکنی کرتا ہے، جو ہر زاویے سے فساد اور برائی کے خلاف لڑتا ہے، اسے قرآن نے جوان کہا ہے۔ یہ اسلامی جوان ہے، اسلامی طرز زندگی کا جوان ہے کہ اسلام اسے پسند کرتا ہے، اور خود خداوند کریم نے یہ خطاب جوان کو دیا ہے۔ آج بھی ہم کچھ اہم خصوصیات کی طرف اشارہ کریں گے جو جوان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ان میں سے سب سے اہم جو ہے وہ ہے عبادت و بندگی۔ جی ہاں، جوانی کا دور ایسا پاک دل دور ہوتا ہے، انسان کے پاس ایسی پاکیزگی ہوتی ہے، تو انسان فطری طور پہ اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنے اس خالق سے جا ملے اور اپنے اس خالق و مالک کی بارگاہ میں جو ہے نا سرب سجود ہو۔ لہذا اس کا جو اہم راز ہے وہ انسان کی فطرت کے اندر ہے، چونکہ انسان کی خلقت جو ہے فطرت کے اعتبار سے توحید پر ہوئی ہے، اور ذاتاً انسان جو ہے توحید پرست ہے، اللہ کی ذات کی پرستش کرنا چاہتا ہے اور اس کی عبادت کی خواہش رکھتا ہے۔ یہ تمنا ہے دلی ایک جوان کی، اور یہ بجا تمنا اور خواہش ہے اس کی، جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ لہٰذا بہت سارے معاشرے ہمیں ایسے ملیں گے کہ جس میں مذہبی رجحان، جن معاشروں میں مذہبی رجحان زیادہ ہوتا ہے، چونکہ ان کے پاس اس مذہب کو آگے بڑھانے کی وہ آئیڈیالوجی موجود ہوتی ہے۔ لہٰذا اسلامی معاشرے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جوانوں کی رغبت جو ہے وہ مذہبوں کی طرف اچھی خاصی ہے، اور لہٰذا یہاں پہ فرض بنتا ہے کہ جوانوں کو عبادت کی طرف
گامزن کیا جاتا ہے. اور یہ تقاضا چونکہ اپنے اندر جو جذبہ ہوتا ہے وہ عرفانی جذبہ ہوتا ہے, وہ ایک ملکوتی جذبہ ہوتا ہے اس جوان کے اندر, لہٰذا اس جذبے کو ہمیں برقرار رکھنا چاہیے. وہ جوان اس مرکز ہستی کی طرف آنا چاہتا ہے جس نے اسے خلق کیا اور جس کا وہ احساس اپنے وجود کے اندر کرتا ہے. لہٰذا حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ جب جوان عبادت کرنے لگتا ہے تو اللہ جو ہے نا وہ فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ جا کے دیکھو وہ جو سرب سجود ہوا ہے میری بارگاہ میں وہ جوان ہے اور مجھے اس جوان پہ ناز ہے, مجھے فخر ہے ایسے جوان پہ. لہذا عبادت جو ہے نا یہ اہم ہی رکن ہے اور عظیم رکن ہے جو انسان کو صحیح ڈائریکشن دیتا ہے اور صحیح رہنمائی کرتا ہے. لہذا ہمیں بھی اور جو بھی قوم کے ذمہ دار ہوتے خاص کر والدین ہیں, اساتذہ ہیں اور اسی طرح سے علماء کرام ہیں اور تعلیم و تہذیب سے وابستہ جو محکمے ہوتے ہیں, جو ادارے ہوتے ہیں, ان کی سب سے اہم ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس رجحان کو اور اس ذاتی خواہش کو جو جوانوں کے اندر پائی جاتی ہے اس کا خیال رکھے اور اس کی طرف ان کی رہنمائی کی جائے. اور اس خواہش کے ہی بلبوتے پہ, اس کی بنیاد پہ ہی انسان اور خاص کر یہ جوان جو ہے ترقی کی منزلوں کو طے کر سکتا ہے اور اس ہدف تک پہنچ سکتا ہے اور اپنے قوم کو بھی اس ہدف تک پہنچا سکتا ہے جس کا تقاضا اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے کرتی ہے. لہذا سب کی ذمہ داری عائد ہے کہ وہ جوانوں کی صحیح رہنمائی کرے, چونکہ یہ جذبہ, یہ جوش, یہ جذبہ اور یہ ولولہ فطری طور پہ اس کے اندر پایا جاتا ہے. یہاں پہ رہبر معظم انقلاب کا عظیم پیغام جوانوں کے نام ہے. حاضر خدمت ہے, آئیے مل کے سنتے ہیں. امروز در دنیا جوانهای همسن و سال شما در میان چه احساساتی، چه توهماتی، چه فعالیت‌هایی دارن می‌گذرانند این دوران عزیز و گرانبها را. در پیشرفته ترین کشورها غبار ناامیدی، افسردگی، بی‌هدفی بر روی زندگی زیبای جوانی را پوشانده است. بسیاری از جوانان فقط هدفشون رسیدن به آرزوهای کوچک و حقیر مادی برای خودشان هست، نه لذت خدمت به خلق را میچشن، نه نیروی عظیم و کمیاب جوانی را در راهی که شایسته اون هست خرج میکنن و بسیاری نه فقط هدفهای والا ندارند بلکه اصلا هدف ندارند، زندگی رو به صورت روزمره غرق در مادیات، غرق در شهوات زودگذر و افسرده کننده طی میکنن. از اون روح متلألع معنوی که یک جوان مؤمن و عاشق خدمت و متوجه به مبدأ عشق و زیبایی و حقیقت برخوردار است، اونها چیزی نمیفهمند. جوانی شما برای یک چنین انسانهایی اگر چشم بصیرت داشته باشند هم در خور غبطه خوردن است. قدر این دوران را و این جهتگیری را و این روحیه را بدانید
جی ناظرین، عظیم پیغام ہے۔ آج کل کا جوان جو ہے نا، وہ اگر صحیح جہت اسے نہیں ملی، صحیح رہنمائی نہیں ملی، اور صحیح دین اور آئیڈیالوجی اگر اسے نہ ملے تو وہ اپنے آپ کو گم سمجھتا ہے۔ اس عالم میں اس کی کوئی حیثیت اسے نظر نہیں آتی، لیکن اسلام نے انسان کو، خاص کر جوان کو، ایک مقام دیا ہے، ایک شخصیت دی ہے، اور ایک ایسی طاقت کے طور پہ اس سے پہچان وایا معاشرے میں کہ جس کا صحیح استعمال سے وہ اپنے آپ کو اس ہدف اور مقصد تک پہنچا سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے چاہتی ہے۔ آئیے اس کے بعد جو ایک اہم چیز جوانوں کے اندر ہونی چاہیے، اور اسلام نے اس پہ تاکید کی، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے معیار ہیں، بہت ساری خصوصیات ہیں، لیکن جو سب سے عمدہ ہے وہ ہے محنت اور جدوجہد۔ یعنی ایک جوان کے اندر محنت کا جذبہ ہونا چاہیے، چونکہ توانائی ہے اس کے پاس، قدرت ہے اس کے پاس، طاقت ہے اس کے پاس، جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی۔ لہذا جس کے اندر ایک ایسا ارادہ ہو محکم کہ وہ کچھ کرنا چاہتا ہے، اس جوان کو، یعنی محنت کش جوان کو اسلام پسند کرتا ہے، اور اس محنت کش جوان کے ذریعے سے ہی محنت کش معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور یہی محنت کش معاشرہ پھر جا کے عالمی سطح پہ جو ہے نا وہ ہر طرح کی برائی کو، ہر طرح کی فقر اور غربت کو جو ہے نا وہ مٹا سکتا ہے۔ لہذا محنت کش انسان، محنت کش جوان جو ہے نا اسلام اسے پسند کرتا ہے۔ اسی لیے اقبال کا ایک خوبصورت شعر مجھے یہاں پہ یاد آ رہا ہے کہ فرماتے ہیں، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ یعنی واقعی معنوں میں، یعنی جس قوم کے جوانوں کے اندر وہ خودی پائی جاتی ہے، اور جس خودی کی بنیاد پہ اور جس خودی کے سہارے وہ محنت بھی کر سکتے، اور ہر فیلڈ میں اور ہر حصے میں، تعلیمی حصہ ہو، تعلیمی شعبہ ہو، یا اقتصادی شعبہ ہو، سیاسی میدان ہو، یا پھر اجتماعی اور ثقافتی امور ہو، جس شعبے میں بھی اس کو لایا جائے اور جہاں پہ بھی وہ کام کرنا چاہتا ہے، واقعی معنوں میں وہ اس شعبے کو اس منزل تک پہنچا سکتا ہے جس کے ذریعے سے اس قوم کو ترقی ملے گی۔ لہذا محنت کش جوان بہت ہی اہمیت رکھتا ہے قرآن کی نقطہ نگاہ میں، اور اس کے لیے ایک عظیم سمبل اور نمونہ قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں پیش کیا، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی شکل میں پیش کیا۔ واقعی معنی میں جب ہم حضرت موسیٰ کی اس تاریخ کا مطالعہ کرتے اور قرآن کی آیت میں جائزہ لیتے ان کی زندگی کا، دیکھتے ہیں کہ ایک مفلس اور فقیر انسان ہے، لیکن چونکہ جوان ہے، تحرک ہے، حرکت ہے، توانائی ہے، قدرت ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، لیکن حضرت موسیٰ جاتے ہیں اور اپنی محنت کے ذریعے سے اتنی دولت کماتے ہیں، اور کمانے کے بعد پھر واپس آتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو قیام کا حکم ملتا ہے کہ اب آپ جا کے، چونکہ آپ محنت کے اس درجے پہ پہنچے، آپ نبوت کے اس درجے پہ پہنچے کہ اب آپ پر قیام جو ہے نا واجب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا محنت کے ذریعے سے کیا کچھ نہیں ہو سکتا، محنت ہی جو ہے انسان کو عظیم کامیابیوں تک پہنچا سکتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو ہے وہ ہے عفت و پاکیزگی۔ جی ہاں، عفت و پاکیزگی بہت ہی چیز ہے۔ آج مغربی میڈیا اور مغربی معاشرے نے انسان کو، خاص کر جوان کو، بے حیا بنا دیا ہے، نہ پاکیزگی ہے نہ ہی وہ عفت پائی جاتی ہے۔ لیکن اسلامی طرز زندگی کے حوالے سے دیکھا جائے تو اسلامی جوان اسے کہا جاتا ہے جو پاکیزگی کا نمونہ ہو، جو عفت کا سمبل ہو، دوسروں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو سراہا ہے قرآن نے، اور جوانوں کے لیے بعنوان نمونہ پیش کیا ہے کہ کس طرح سے آپ نے پاکیزگی کو اختیار کیا اور عفت اختیار کی۔ نہ فقط آپ نے، بلکہ آپ نے اس پورے شرک سے بھرے ہوئے معاشرے کو اور اس گندگی سے بھرے ہوئے سماج کو پاک و پاکیزہ بنا دیا۔ اور یہی ضرورت ہے انسان کو کہ انسان بس ایک تو یہ کہ جوان کے اندر عبادت کا جذبہ صحیح ہونا چاہیے اور اس کو صحیح راستہ ملنا چاہیے، اور محنت کش جوان ہو۔ لیکن محنت کش صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اقتصادی امور کے پیچھے ہو، یہ نہیں ہے کہ صرف وہ مادیات کے پیچھے ہو، نہیں، لہذا وہ ان مادی امور کو وسیلہ بنا سکتا ہے، جس طرح سے احادیث میں بھی کہا گیا کہ یہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے، یعنی دنیا اور مادی امور
کو مادی وسائل کو اپنے لیے وسیلہ بناؤ تاکہ آخرت کو حاصل کرو. لہٰذا ایک اسلامی جوان کے اندر یہ فکر ہونی چاہیے کہ کس طرح سے ان مادیات سے استفادہ کرے, ان کا استعمال کس کے لیے کرے؟ آخرت کو بچانے کے لیے, آخرت کو سنوارنے کے لیے. لہٰذا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم میں حکم آیا ہے کہ اس دنیا سے اپنا حصہ جو ہے فراموش مت کرو بلکہ اس سے بر وقت استعمال میں لاؤ, وہ یہی ہے کہ انسان اپنی جوانی سے اپنے اندر جو اس کے اندر جو توانائی پائی جاتی ہے اس کا بر وقت استعمال کرے, اس کا صحیح استعمال کرے. وہ یہی ہے کہ مادیات کو وسیلہ بنائے تاکہ وہ آخرت کو سنوار دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مادیات میں غرق ہو جائے اور اپنی جوانی کو وہ صرف مادیات میں غرق کر دے اور اس حقیقت سے دور رہے جس حقیقت کے لیے اسے بنایا گیا تھا اور اسے اس حقیقت تک پہنچنا تھا. ہم نے یہاں پہ آج بھی استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین سید جواد نقوی حفظ اللہ تعالیٰ کی ایک ویڈیو کلپ تیار کی ہے اور ہماری ٹیم نے کافی زحمت کی ہے. ہم شکر گزار ہیں اپنی ٹیم کے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ استاد محترم نے کس طرح سے اس نقطے کی طرف اشارہ فرمایا ہے. جوان جب عزم کر لیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں. جرأت ہو, دلیری ہو ان کے اندر, اور روٹی کا خوف دل سے نکال دیں اور یقین جان لیں کہ اللہ رازق ہے. چونکہ عموماً ایک خوف ہماری نسل جوان کو اس نے بالکل بزدل بنا دیا, اور وہ روٹیوں کا خوف ہے کہ پتہ نہیں زندگی میں ہمیں روٹی ملے گی یا نہیں ملے گی, اس لیے روٹیوں کے پیچھے ہیں لگے ہوئے. کہ علامہ اقبال کا بھی یہی پیغام ہے جوانوں کے نام کے, یہ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا, قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. یہ عصر حاضر یہ تیرا ملک الموت ہے, اس نے تیری روح قبض کر لی ہے فکر معاش دے کر, مردہ کر دیا ہے نسل جوان کو اس نے فکر معاش دے کر. اور یہ سرمایہ داری نظام ہے, عصر حاضر یعنی سرمایہ داری نظام. ہم مسجدوں میں مسلمان ہیں, زندگی میں سرمایہ داری نظام کے تابع ہیں. ہم نماز پڑھ کے بھی روٹیاں ہی مانگتے ہیں اللہ سے. یہ ہمارے ذہنوں کے اوپر غلبہ رہتا ہے. مجلس کرتے ہیں, پھر آخر میں ہر معنویت کا آخری اینڈ مادیت ہوتا ہے. سجدوں میں بھی خدا سے روٹیاں مانگتے ہیں, رکوع میں بھی روٹیاں مانگتے ہیں, مصائب میں بھی روٹیاں مانگتے ہیں, فضائل میں بھی روٹیاں مانگتے ہیں, کعبے میں جا کر بھی روٹیاں مانگتے ہیں, کربلا جا کر بھی روٹیاں مانگتے ہیں. یعنی ہم روٹیاں اس لیے نہیں حاصل کرتے کہ خدا مل جائے, خدا کو اس لیے پکارتے ہیں کہ روٹیاں مل جائیں. ہم روٹی پرست ہیں, اور یہ چونکہ خدا کے ہاتھ میں ہے خدا خدا کرتے ہیں. اصل میں روٹیاں پرست ہیں, ہم خدا پرست نہیں ہیں. علی علیہ السلام فرماتے ہیں خدایا روٹی دے تاکہ تیری خدمت کر سکوں, تیرے دین کی خدمت کر سکوں, اس میدان میں اتر سکوں. قوّ اللہ خدمت کا جوارحی وہب لی الجد, مجھے جد عطا کر, مجھے عزم عطا کر, تاکہ میں ان میدانوں میں اتروں جہاں دوسرے نہیں اتر سکتے. ان میدانوں کے لیے روٹی چاہیے. ہمیں ہر کام کرتے ہیں روٹیوں کے لیے کہ یہ بھی کریں تاکہ مل جائے. یہ فکر ہے جو ذہن سے نکالیں گے ہم, اور خدا کو خدا کے مقام پہ لائیں گے. جب اپنے ذہن میں, اپنے دل میں جو مقام خدا کا ہے وہ خدا کا ہونا چاہیے, وہ دوسرے کا نہیں ہے. وسیلہ وسیلہ ہوتا ہے, مقصد مقصد ہوتا ہے. غور کیا کریں کہ ہم خدا کو وسیلہ سمجھتے ہیں یا خدا کو مقصد سمجھتے ہیں. آپ جو چیز طلب کرتے ہیں وہ مقصد ہے, جس سے استعمال کر کے طلب کرتے ہیں وہ وسیلہ ہے. مقدس ترین چیزیں وسیلہ ہیں اور مادیت ہمارا مقصد ہے. چونکہ ہم نے کبھی مادیت کو استعمال کر کے معنویت تک نہیں پہنچے, معنویت کو استعمال کر کے مادیت کا رخ کیا ہے. جی ہاں, واقعی معنوں میں یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس چیز کی تشخیص نہ دے سکے کہ وسیلہ کیا ہے اور ہدف کیا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے, اور ایک جوان کے لیے خاص کر اس بات کو اسے نظر میں رکھنی چاہیے کہ وسیلہ کیا ہے اور مقصد کیا ہے. مقصد معنویت ہے
اور وسیلہ جو ہے وہ مادیت ہے، کہیں اس کو الٹا نہ کرے۔ اگر حقیقی معنوں میں ہمیں اسلامی جوان بننا ہے، اور اسلامی طرز زندگی کا تقاضا یہی ہے کہ وسیلے کو وسیلہ ہی مانیں اور مقصد کو مقصد ہی مان لیں۔ تو یہاں پہ ہم یہیں پہ اپنی گفتگو کو روکتے ہوئے آپ سے گزارش کرتے ہیں ہمارے پروگرام کے اگلے حصے کی طرف چلے، جس میں ہم آپ ہی کے سوالات یا آپ کی طرف سے جو تجاویز ہم تک پہنچی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام کے اگلے حصے میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گفتگو ہو رہی ہے جوان اور اسلامی طرز زندگی کے بارے میں۔ تو ہم بات کر رہے تھے اس سلسلے میں کہ عفت اور محنت، خاص کر عبادت، یہ تین ایسے عنصر ہیں کہ جو ایک جوان کے اندر ہونے چاہیے، اور ایسا ہی جوان جو ہے وہ صحیح معنوں میں اسلامی جوان کہلانے کا حق رکھتا ہے۔ اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں جو ایک جوان کے لیے بہت ہی ضروری ہیں، لیکن آج کل کے دور میں اگر دیکھیں تو ان تینوں چیزوں کی طرف جوانوں کو جو ہے نا ان تینوں چیزوں سے دور رکھا جاتا ہے۔ مغربی ثقافت کی یلغار اور مغربی میڈیا نے جس چیز کی ترویج کی ہے اور جس چیز کی ترویج کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو عبادت اور خدا پرستی سے دور رکھتے ہیں۔ دوسری ہے کہ سستی اور کاہلی اس کے اندر پیدا کر دیتے ہیں تاکہ وہ محنت سے دور رہے، محنت کش نہ کہلائے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایسی چیزیں پیش کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے پاکیزگی اور عفت جو ہے نا وہ پارا پارا ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، بے حیائی کی ترویج ہے، وہ ہر کوئی وہ عمل جس سے بے حیائی کی ترویج ہو اس کی طرف انسان کو گامزن کرتے ہیں، اور یہ یلغار ہے۔ اس زد میں ہمارے جوان آ سکتے ہیں، لہٰذا یہاں پہ ضرورت ہے ہمارے بزرگوں کی، والدین کی، اساتذہ کرام کی، علماء کرام کی، کہ وہ آ کے سمجھائیں اور رہنمائی کریں اور یہ چیزیں بتائیں جوانوں کو کہ کون سا راستہ صحیح ہے جو اسلامی طرز حیات اور طرز زندگی کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور کون سا راستہ غلط ہے جو راستہ مغربی طرز زندگی کی طرف ختم ہوتا جا رہا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے، اور یہ کوشش خود جوان کو بھی کرنی چاہیے، چونکہ اس کے اندر وہ طاقت ہے، وہ توانائی ہے کہ وہ صحیح معنوں میں صحیح راستے کا انتخاب کرے۔ تو آئیے یہاں پہ جو آپ کی طرف سے ہم تک وہ تجاویز یا سوال پہنچے ان کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے: السلام علیکم، آپ کا پروگرام طرز حیات دیکھا، جو جوانی کی اہمیت کے موضوع پر تھا، اچھا لگا۔ خدا آپ تمام حضرات کو اجر عظیم عطا فرمائیں۔ میں بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروگرام کو سراہا۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے فرمایا خدا یہ چاہتا ہے کہ جوانی میں ہم عبادت کریں، خدا کی طرف آئیں۔ آپ یہ بتائیں کہ پھر خدا نے انسان کو جذبات کیوں دیے ہیں؟ کیا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ جذبات ہی تو ہے جس کی بنیاد پہ انسان جو ہے نا وہ متحرک ہوتا ہے، انسان کے اندر حرکت آتی ہے، انسان کے اندر بیداری آتی ہے۔ اگر جذبات نہ ہوتے تو انسان شاید ایک لمحے کے لیے بھی اپنی جگہ سے ہلتا نہیں۔ جذبات کی قدر ہے اسلام کے آئینے میں، جذبات کو سراہا گیا ہے اسلام کے آئینے میں، لیکن جب ان جذبات کو اور ان توانائیوں کو جو جوان کے اندر پائی جاتی ہے ان کا صحیح استعمال کیا جائے، جذبات کو عقلی معیاروں پہ تولا جائے، یعنی عقلی معیارات اور عقلی بنیادوں پہ جذبات انسان اپنے نکال سکتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن جذبات کے لیے بھی ایک راستہ معین کیا ہے دین نے کہ آپ کے جذبات جو ہے کس راستے میں جو ہے نا وہ استعمال ہونے چاہیے اور اس سے کہاں پہ تم جو ہے نا استفادہ کر سکتے ہو۔ لہٰذا جذبات کی اہمیت ہے اور جذبات کی ایک حقیقت ہے، ایک حیثیت ہے۔ اگر جذبہ ہمدردی نہ ہوتا، اگر جذبہ محبت نہ ہوتا، اگر جذبہ اخوت نہ ہوتا، اگر جذبہ عفت نہ ہوتا، اگر جذبہ عفو نہ ہوتا، جذبہ بخشش نہ ہوتا،
تو انسان ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ قائم نہیں کر سکتا. اگر جذبہ عبادت نہ ہوتا, اگر یہ سارے جذبے انسان کے اندر پائے جاتے ہیں, اگر یہ جذبات نہ ہوتے تو انسان کسی دوسرے کے ساتھ کسی بھی طریقے کا رشتہ نہیں جوڑ پاتا, کوئی بھی طریقہ نہیں اپنا پاتا ہے. لیکن اسلام نے آ کے ان جذبات کو سمیٹا اور ان جذبات کی قدر کی اور انتہائی قدر کی اور پہچان پایا کہ اگر تمہیں ان جذبات کا صحیح استعمال کرنا ہے تو کس طرح سے کرو گے. اگر جذبہ عبادت تمہارے اندر پایا جاتا ہے تو تمہیں جذبہ عبادت کو بتوں کے سامنے نہیں بلکہ اللہ کی ذات کے سامنے جو ہے نا پورا کرنا ہوگا. اگر جذبہ محبت تمہارے اندر پایا جاتا ہے تو بروں کے ساتھ نہیں بلکہ اچھوں اور نیکوں کے ساتھ رہ کے تم جذبہ محبت کو شیئر کر سکتے ہو. اگر جذبہ مہربانی اور ہمدردی پائی جاتی ہے تو طاغوت اور سامراج سے جڑے افراد کے ساتھ نہیں بلکہ غریب, بے بس اور مفلس اور مسکینوں کے ساتھ تم جذبہ مہربانی اور ہمدردی جو ہے نا شیئر کر سکتے ہو. لہذا ہر جذبے کی قدر کی ہے اور ہر جذبے کے لیے راستہ معین کیا ہے, اور جذبے کا بھی ایک معیار مشخص کیا, ایک درجہ مشخص کیا کس درجے تک تم اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہو. اپنی مثلا ایک میاں بیوی اپنے ایک دوسرے کے درمیان جذبات کا اظہار کرے, ایک والد جو ہے نا اپنے بچوں کے سامنے جذبہ محبت کا اظہار کرے, اسی طرح سے بچے جو ہے نا وہ جذبہ ابوت اور جذبہ بچے ہونے کے جذبات کا اظہار کرے. اس کی اہمیت ہے, اس کی قدر و قیمت ہے. یہی جذبات ہے جو انسان کے اندر جو ہے نا انسان کو ابھارتا ہے اور اسے ہر اس کام کے لیے تیار کرتا ہے جس کی طاقت اور جس کی قوت اس کے اندر پائی جاتی ہے. لیکن اسلام نے اس کو صحیح ڈائریکشن دی ہے. میں یہیں پہ آپ سے خدا حافظی چاہوں گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آیا ہوگا اور خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہمیں اسلام کے حقیقی جوانوں میں شمار کرے. میں اس شعر کے ساتھ جو کہ علامہ اقبال کا ہمارے قوم کے جوانوں کے نام ہے اپنے پروگرام کا اختتام کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں جوانوں کے نام, فرماتے ہیں کہ قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر, چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں, تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. التماس دعا, خدا حافظ, اللہم عجل لولیک الفرج.